یہ سال تھا 2002۔ کراچی کے مشہور علاقے طارق روڈ کی روشنیوں میں ایک چھوٹی سی دکان کھلی جس پر بس ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا تھا جے ڈاٹ۔ جے کسی برانڈ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک کہانی کا آغاز تھا۔ جنید جمشید جو کل تک پاکستان کے سب سے بڑے پاپ سٹار مانے جاتے تھے، ان کے گیت دل دل پاکستان نے پورے پاکستان کا دل بھی جیت لیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر رہے تھے۔ شوبز کی چمک دھمک، کانسرٹس کا شور شرابہ اور لائم لائٹ کی روشنی سے ہٹ کر جنید جمشید ایک ایسی راہ پر چل پڑے جہاں صرف سچائی، روشنی، سکون اور حلال روزی تھی۔ 90s کی دکھائی کے آخر میں ان کا دل بدل گیا تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی کی تلاش میں انہوں نے اپنی آواز اور اپنے گٹار کو چھوڑ کر تجارت کی دنیا میں قدم رکھا۔ جنید اپنی جوانی میں پوری دنیا گھوم چکے تھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ فیشن اور لائف سٹائل انڈسٹری کافی ترقی کر رہی ہیں، مگر پاکستان میں ویسٹرن ویئر کی کافی اڈاپشن تھی۔ جوان نسلیں جینز اور ٹی شرٹس میں الجھی ہوئی تھی، مگر شلوار قمیض جو کہ ہماری اصل پہچان تھی اسے کسی نے نئے رنگ میں پیش نہیں کیا۔ جنید جب شلوار قمیض پہنا کرتے تھے تو وہ اپنے کپڑوں کو خود ڈیزائن کیا کرتے تھے، کیونکہ بازار میں انہیں عموماً اپنے ذہنی معیار کا لباس نہیں ملتا تھا۔ اسی کمی نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسا برانڈ لایا جائے جو شلوار قمیض کو ایک ویسٹرن رنگ اور سٹائل کے ساتھ دنیا کے سامنے لائے۔ اس کے بعد جنید جمشید نے اپنے دوست سہیل حامد خان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا برانڈ شروع کیا جائے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ویسٹرن ڈریسنگ کا طریقہ بدل دے۔ اسی دوران سہیل نے جنید کو مشورہ دیا کہ نام تمہارا ہونا چاہیے، لوگ تمہیں جانتے ہیں اور وہ تمہاری طرح شلوار قمیض پہننا بھی چاہیں گے۔ اور پھر یوں سال 2002 میں جے ڈاٹ جنید جمشید کی پہلی دکان طارق روڈ پہ کھلی۔ شروعات میں جے ڈاٹ صرف مردوں کے کپڑوں تک محدود تھا، سیدھے صاف سلے ہوئے شلوار قمیض جو کہ نہ صرف ماڈرن تھے بلکہ اپنی تہذیب کے رنگ بھی رکھتے تھے۔ جنید کا ویژن بالکل صاف تھا، پاکستان کی ثقافت کو پھر سے روشن کرنا اور شلوار قمیض کو پھر سے مقبول بنانا۔ جنید جمشید کی اپنی پسند کا کلر، ارتھ ٹون اور سفید رنگ ان کے برانڈ کی پہچان بن گئی۔ آج بھی جے ڈاٹ سٹورز پہ وہ رنگ ملتے ہیں جو جنید جمشید پہنا کرتے تھے۔ جے ڈاٹ نے روایت اور جدیدیت کو اس طرح سے جوڑا کہ نوجوان نسلوں کو بھی جے ڈاٹ ویسٹرن ویئر لگنے لگا۔ اب چونکہ شادیوں، عید اور روزمرہ کی زندگیوں میں لوگ جے ڈاٹ کے جوڑوں کو پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف کپڑا نہیں بلکہ اپنی ثقافت سے جڑنا ہے۔ 2011 میں جے ڈاٹ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کے ریڈی ٹو ویئر کپڑوں کو انٹروڈیوس کروایا۔ جے ڈاٹ نے المیرا نام سے ایک ہائی اینڈ لیڈ برانڈ لانچ کیا جو کہ اور بھی زیادہ یونیک اور ڈیزائنر لباس دیتی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ جنید جمشید جو کہ اب دیندار شخص بن چکے تھے، وہ اب وومنز فیشن کا بزنس کیسے چلا رہے ہیں۔ ایسی تنقید پر جنید جمشید کا جواب کافی سمپل تھا، ہمارے نبی کریم بھی ایک تاجر تھے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان کے اسی یقین نے جے ڈاٹ کو لوگوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ گہری جگہ دے دی۔ جنید جمشید نے ہمیشہ خیال رکھا کہ کسی بھی مارکیٹنگ میں دین اور تہذیب کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی دوران جنید جمشید نے بزنس ایتھکس میں بھی مثالیں قائم کی۔ جنید جمشید نے پاکستان میں پہلی دفعہ آسان ریٹرنز اور ایکسچینج پالیسی کو انٹروڈیوس کیا، جہاں پہ کسٹمرز بنا کسی جھجک کے کپڑے واپس کر سکتے تھے۔ لائلٹی کارڈ اور بزنس کیئر کا ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جہاں پہ ہر کسٹمر محسوس کرتا تھا کہ جے ڈاٹ واقعی ان کا خیال رکھتا ہے۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جے ڈاٹ نے ایک اور نیچ میں اپنا قدم جمایا، فریگرنس۔ جنید جمشید ہمیشہ کہتے تھے کہ خوشبو صرف ایک عادت نہیں بلکہ سنت ہے، اور جو سنت ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض ہے۔ پہلے جے ڈاٹ سٹورز پر چھوٹے پیمانے پہ عطر بیچے جاتے تھے، پھر سال 2011 میں جے ڈاٹ نے اپنا آفیشیل پرفیوم لانچ کیا۔ دھیرے دھیرے یہ فریگرنس اتنے زیادہ مقبول ہوتے گئے کہ 2016 تک جے ڈاٹ فریگرنس جے ڈاٹ کی ایک مقبول کیٹیگری بن گئے۔ جے ڈاٹ کے کاؤنٹرز پر ہر طرح کی پرفیوم ملتی تھی، چاہے وہ روز فلاور کی ہو، سٹرس کی ہو، عود کی یا پھر مسک مشرق مہک کی۔ جنید کا پرنسپل یہاں پر بھی وہی تھا، کوالٹی پہلے۔ انہوں نے جرمنی کی مشہور کمپنی سمرائز پرفیوم کو انوالو کیا تاکہ جے ڈاٹ برانڈ کے پرفیومز بھی انٹرنیشنلی سٹینڈرڈز کو میچ کر سکیں، مگر قیمت ایسی ہو کہ ہر ایک عام آدمی بھی اسے افورڈ کر سکے۔ یہ جنید کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ اچھی چیز وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسر کریں۔ اسی لیے جے ڈاٹ کے پرفیومز ڈیور اور ٹام فورڈ
जैसे परफ्यूम्स की याद दिलाते थे। इसी कॉम्बिनेशन ने जे डॉट फ्रेग्रेंसेस को काफी कम वक्त में लोगों की पहली पसंद बना दिया। 2011 से 2024 तक जे डॉट ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और 90 से ज्यादा परफ्यूम लॉन्च किए। हर परफ्यूम की अपनी ही एक कहानी और अपना नाम होता था। जैसे जन्नान ने लोगों का दिल जीत लिया, ज़रार ने नौजवानों में जोश भर दिया, वहीं खालिस मस्क के इतर मसाजद और इबादत में रूहानी सुकून बन गए। जे डॉट फ्रेग्रेंस की कहानी अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जे डॉट ने अब पाकिस्तानी हीरोज के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू की। जे डॉट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर लेजेंड वसीम अकरम के नाम पर वसीम अकरम 414 और वसीम अकरम 502 को भी लॉन्च किया। वसीम अकरम 502 ने तो उनकी ओडीआई विकेट्स का जश्न मनाया, जो कि पाकिस्तानी फैंस को पसंद भी आया। ऐसी कोलैबोरेशन ने जे डॉट को और भी ज्यादा यूनिक बना दिया, क्योंकि इस तरह जे डॉट ने न सिर्फ परफ्यूम बल्कि एक लेगेसी को भी सेलिब्रेट किया। जे डॉट की मार्केटिंग भी अपनी जगह काफी यूनिक थी। जुनैद अपने ब्रांड का चेहरा तो जरूर थे, मगर उनकी तस्वीर कभी भी चमक धमक से भरी हुई नहीं होती थी। वो हमेशा सादगी और यकीन भरे अंदाज में कहते थे कि अतर लगाना सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश करने का जरिया है। जे डॉट के हर एड और हर कैंपेन में ये याद दिलाया जाता था कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है बल्कि तहजीब और सुन्नत से मोहब्बत का जरिया है। इसी वजह से जे डॉट के परफ्यूम्स लोगों के जज्बात के साथ जल्दी जुड़ गए। अपनी सर्विसेज के चलते जुनैद जमशेद अब लोगों के दिलों में मकबूल शख्सियत बनते जा रहे थे कि तभी आया 2016 का वो मनहूस दिन जब इनकी कहानी ने एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ लिया। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ एक तबलीगी जमात से वापस आते हुए हवेलियन के करीब पीआईए के एक जहाज क्रैश में जाँ बहक हो गए। इस अफसोसनाक खबर ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में एक गहरा सदमा पहुंचाया। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा में हजारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की और आंसू बहाए। मौलाना तारिक जमील ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और आंखें लाल थी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात का एहसास करते हुए साल 2018 में उनके बच्चों को सितारा इम्तियाज से नवाजा। इस वक्त लोगों के दिलों में एक शक पैदा हुआ कि जे डॉट का सफर यहाँ खत्म हो सकता है, मगर जुनैद जमशेद का छोड़ा हुआ विजन इतना मजबूत था, ब्रांड रुकने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता गया। जुनैद जमशेद के बिजनेस पार्टनर्स और उनकी टीम ने उनकी लेगेसी को बिल्कुल वैसे ही जिंदा रखा जैसे जुनैद रखना चाहते थे। हर नए परफ्यूम में उनकी याद बसी हुई होती थी। एक परफ्यूम तो सीधा लेगेसी के नाम पर लॉन्च किया गया ताकि जुनैद की रूहानी खुशबू हमेशा जिंदा रहे। दोस्तों, आज जे डॉट के 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक छोटी सी दुकान से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का ये सफर सिर्फ तजारत का ही नहीं है बल्कि हौसला, हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी और पाकीज़ा नीयत की कहानी है। बेशक जुनैद जमशेद हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई लेगेसी हर तरफ दिखाई देती है। ये चीज हमें एहसास दिलाती है कि जो ख्वाब नेक नीयत और जज्बे से देखे जाएं, उनकी खुशबू कभी भी खत्म नहीं होती। जुनैद जमशेद के ब्रांड जे डॉट का ये सफर एक खुशबू की तरह है जो आगे आने वाली नस्लों तक महकता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो दिलचस्प लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।